السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ کہانی استغفار یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے اور گناہوں کی بخشش طلب کرنے کی ہے۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک بستی میں ایک بزرگ رہتے تھے۔ وہ جب بھی کسی سے ملتے تو ایک نصیحت کرتے: بیٹا، ہر دکھ کا علاج استغفار ہے، ہر مشکل کا حال استغفار ہے، اور رزق میں کشادگی بھی استغفار سے ملتی ہے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ وہ ہر مسئلے کا حل صرف استغفار ہی کیوں بتاتے ہیں۔ ایک دن ایک شخص نے ان سے پوچھا: حضرت، آپ ہمیشہ استغفار کی تلقین کیوں کرتے ہیں؟ بزرگ نے مسکرا کر قرآن کی یہ آیت کی اور بتایا: دیکھو، اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم استغفار کرو گے تو بارش ہوگی، رزق بڑھے گا، اولاد نیک ملے گی اور زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ اس بستی میں ایک نوجوان تھا۔ اس کے حالات بہت برے تھے، بہت خراب تھے۔ کاروبار میں نقصان، قرض اتنا بڑھ گیا تھا کہ زندگی مشکل ہو گئی تھی۔ وہ پریشان ہو کر بزرگ کے پاس آیا اور کہا: حضرت، میں نے ہر طریقہ آزما لیا مگر میری مشکل کام نہیں ہوتی۔ بزرگ نے نرمی سے: بیٹا، دن رات استغفار کو اپنی عادت بنا لو۔ صبح اٹھتے ہی کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھو۔ دن میں جب بھی وقت ملے پڑھتے رہو اور رات کو سونے سے پہلے پڑھو۔ نوجوان نے عمل شروع کیا۔ شروع میں دل بوجھل تھا مگر وہ مسلسل استغفار کرتا رہا۔ کچھ دن گزرتے تو حالات بدلنے لگے۔ بارش سے کھیت سرسبز ہو گئی، کاروبار میں برکت آنے لگی اور جو قرض کبھی ختم نہیں ہوتا تھا وہ آہستہ آہستہ اترنے لگا۔ ایک دن وہ شکر کے آنسو کے ساتھ بزرگ کے پاس آیا اور کہا: حضرت، آپ کی نصیحت نے میری زندگی بدل دی۔ آج میرے پاس سکون بھی ہے اور رزق کی فراوانی بھی ہے۔ بیٹا، یہ میری نہیں بلکہ اللہ کے کلام کی برکت ہے۔ استغفار وہ کنجی ہے جو ہر بند دروازہ کھول دیتی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ گناہوں سے توبہ اور استغفار ہماری زندگی کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر تنگی کو کشادگی میں بدل دیتا ہے اور ہر غم سے نجات دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا آج سے ہم سب یہ عہد کریں کہ دن میں کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے۔ اگر ہمارے پاس ذرا سا تھوڑا سا ٹائم نکلے، صبح فجر کی نماز کے بعد ہم ایک پابندی کے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 1200 دفعہ پڑھنا سٹارٹ کریں تو انشاءاللہ ہمارے ہر بگڑے ہوئے کام اللہ پاک حل کر دے گا، ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا اور ہمارے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو دور کر دے گا، ہمارے دکھ پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے گا۔ اللہ پاک اپنے پیارے بندوں کو آزماتا ہے، آزمائش اللہ کے پیارے ہی بندوں پہ آتی ہے، لیکن یہ مت بھولیے کہ اللہ پاک سے روبرو ہونے کے لیے ہمیں اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرنی پڑتی ہے۔ اللہ سے گڑ گڑا کر رو کر مانگیں تو ہمارے اللہ پاک ہمیں عطا کرتا ہے۔ جب تک ہم اپنے لیے کچھ کریں گے نہیں، اپنے لیے محنت نہیں کریں گے تو ہمارے اللہ ہمیں کیسے عطا کرے گا؟ ہر چیز کو پانے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو آج ایسے ہم اپنے بچوں کو پالتے ہیں، ان کو بڑا کرتے ہیں، ان کو اس قابل بناتے ہیں کہ کل کو وہ ہماری خدمت کرے۔ تو جب ہم نے اپنے وقت میں کچھ پانا ہے تو ہم نے اپنے اللہ کو منانا ہے، چاہے رو کر، چاہے گڑ گڑا کر، اس کے آگے جیسے بھی، کیونکہ ہم بندے کے آگے ہاتھ پھیلا لیتے ہیں رو کر، ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہمیں فوری عطا کر دے گا، لیکن یہ نہیں پتہ عطا کرنے والی ذات صرف اللہ ہے۔ اللہ ہی ہے جو انسان کو عطا کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں عطا کر سکتا۔ تو میری بہنیں، آپ سے میری یہی گزارش ہے کہ جو ہم ہاتھ دوسروں کے آگے پھیلاتے ہیں وہی اپنے رب تعالیٰ کے آگے پھیلائیں تاکہ وہ ہمیں بن مانگے عطا کرے۔ سچے دل سے معافی مانگے، سچے دل سے توبہ کریں، اور اللہ پاک بڑا بے نیاز ہے۔ اور ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تحفۃً ہدیۃً پیش کرنا چاہیے۔ یہ بہت ہی برکت والا مہینہ ہے، اس میں تو اللہ پاک ہر بندے کو جو چیز مانگتا ہے اللہ پاک عطا کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کے پیارے حبیب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں برکتیں، رحمتیں، نعمتیں، اولاد، ہر چیز اللہ پاک عطا کرتا ہے اور اللہ پاک بن مانگے عطا کر دیتا ہے۔ اور جن لوگوں کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ پاک سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے ربیع الاول کے مہینے۔ اور اللہ پاک جو بیٹیاں مانگتے ہیں ان کو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا جیسی بیٹیاں عطا فرمائے، جو بیٹے مانگتے ہیں امام حسن حسین جیسے، اللہ پاک نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ یا اللہ پاک ہر ماں کی اولاد
ہر ماں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو حالات کی وجہ سے پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، یا اللہ ان سب کے حالات پر اپنا کرم کر، خاص نظر کرم کر دے۔ یا اللہ پاک ان کی رحمت، ان کی پریشانیوں کو رحمتوں میں بدل دے، ان کی مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے، ان کی آزمائشوں کو رحمتوں میں بدل دے میرے مولا۔ یا اللہ پاک جو یہ علاقے جس علاقے میں سیلاب آیا، اللہ پاک ان پر اپنی خصوصی نظر کرم کر یا اللہ پاک۔ یا اللہ پاک ہم ڈوبے ہوئے ہیں، تیرے ہی بندے ہیں، تیرے ہی طلبگار بندے ہیں، تجھ سے ہی مانگتے ہیں، تو بہت رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ یا اللہ پاک تو بن مانگے ہی عطا کر دیتا ہے۔ یا اللہ پاک ان سب پر اپنا کرم کر دے۔ یا اللہ پاک جو آج مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، یا اللہ پاک ہم مشکل میں پھنسے ہیں، تیرے ہی گناہ گار بندے ہیں، تیری نبی کی امت میں ہیں، یا اللہ پاک ہمیں عطا کر دے۔ اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، میری تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ یہ کثرت سے پڑھا کریں اور دل میں یہ دعا ضرور کریں کہ یہ جو بہن بھائی آج سیلاب میں پریشان ہیں، جو بے گھر ہیں، جن کے بچے گھر خاندان سب کچھ تباہ ہو چکا ہے، یا اللہ پاک ان پہ اپنا خصوصی رحم کر، ان کی نیت کر آپ پڑھیں اور 7 دفعہ سورۃ فاتحہ لازمی پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں۔ پتہ نہیں اللہ پاک نے کس کے صدقے ان کی آزمائش کو ٹال دینا ہے، ان پر اپنی خصوصی نظر کرم کر دینی ہے۔ اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یہ بہت پاورفل وظیفہ ہے۔ اگر ایک چیز ہم ایک ٹائم بنا لیں کہ ہم نے اس ٹائم پڑھنا ہے، تو آپ 7 دن 12 دن 14 دن 21 دن جیسے آپ پڑھیں گے نا، انشاءاللہ جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے، آپ اس کا ویسے ویسے اثر دیکھتے جائیں گے کہ انشاءاللہ اللہ پاک دیکھیں آپ کے ہر وہ بند رستے آپ کے لیے کھولتا جائے گا جو آپ کے لیے بہت سالوں سے ناممکن تھے، اللہ پاک آپ کے لیے وہ رستے بنا دے گا۔ اور جو آپ کے دل میں اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوئی تو لائک سبسکرائب ضرور کیے جائے گا، چھوٹا سا پیارا سا کمنٹ بھی ضرور کیجیے۔ یہ میری چھوٹی سی ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آپ اگر کمنٹ میں درود پاک بھی لکھ دیں گے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہیں، اور ان پر ہمیں تحفۃً ہدیۃً پیش کرنا چاہیے۔ ہم اور کچھ تو کر نہیں سکتے، یہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک بھیجتے رہیں۔ چلیں اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، بائے بائے۔ ویڈیو اچھی لگی لائک سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیے گا اپنی فرینڈس کے ساتھ۔ یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، پڑھ کے مجھے آپ اس کے بارے میں فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔